شوکت خانم کی بیٹی کھڑی ہے، اس کا قصور یہ ہے اس کے اندر خون ہے جو خان کی رگوں میں دوڑتا ہے. اگر اینا دا خونی رشتہ نہ ہوندا اے بھی اج سوشل میڈیا تے انہوں نے خان دی تاریخ دے دینی سی کہ خان کس تاریخ نو آزاد ہو رہا جے، پنڈی چ کدی کدی لتاں کمبڑیاں نے، اے سارے جڑی جھوٹ منافقت جڑی ویچی گئی ہے اینے بھی وہ کرنا سی لیکن اے کر دی نہیں پئی. کیوں؟ اے خان دی بہن ہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جو گزشتہ روز سے وائرل ہے علیمہ خان صاحبہ کی. میں گزشتہ 6 ماہ سے تک آج کل میں بہت کم کام کر رہا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ خان کے ساتھ صرف اس کی بہنیں مخلص ہیں. 1000 مرتبہ میں نے یہ بات کی ہے کہ خان کے ساتھ صرف اس کی بہنیں مخلص ہیں. باقی جو پی ٹی آئی کی متحرک ایکٹیو جو آپ کو سوشل میڈیا پہ جو آپ کو پروٹوکول لیتے ہوئے جو آپ کو منسٹری انجوائے کرتے ہوئے، سلطان رہی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، لیکن ان کی طرح بڑکے مارتے ہوئے ہاتھ ایسے کرتے ہوئے چھوڑیں گے نہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ رنگ باز ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ ڈھونگی ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ المنافقین ہیں. ان کا مقصد خان کی رہائی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جو کونسلر نہیں ہو سکتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اقلیتی نشستوں کے جو اقلیتیں آپ کی یوسیس لیول پر جو جیسے تنویر ڈیوڈ، جاوید روبن، وہ درشن سنگھ جو مختلف اقلیتوں کے ہمارے رسپیکٹڈ نمائندے جو ہوتے ہیں ان کو ہم سیٹس دیتے ہیں، اگر وہ بھی الیکشن میں آ جائے یہ ان سے بھی ہار جائیں. یہ ایسے رنگ بازوں کا ایک گروپ جو ہے جو آپ کو یہ صرف دکھاتا ہے کہ خان فلان طریق کو باہر آ رہا ہے. زرتاج گل نکل گئی، علی مین گنڈا پور نے بس کفن پہن لیا، ادھر سے صنم جوید اب چھوڑے گی نہیں، مریم نواز کی خیر نہیں. خدا کی قسم میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اگر عقل ہے سوچیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں. یہ سب کیا ہوئے؟ یہ ککھ تھے، یہ لاکھ ہو گئے. پنجابی آتی ہے میں سمجھا دوں، یعنی یہ مٹی بھی نہیں، میں کہوں گا مٹی کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، اس کی بھی ایک پاکیزگی ہوتی ہے. یہ بالکل ٹکے ٹوکری تھے، یہ اس وقت پھولوں کے گلدستے بن گئے. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا یہ تو سب آگے بینیفیشری پوزیشن میں. آج خان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ یہ کھڑی ہے، یہ شوکت خانم کی بیٹی کھڑی ہے. اس کا قصور یہ ہے اس کے اندر خون ہے جو خان کی رگوں میں دوڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خون جوش ماردا ہے، گل سمجھ رہے ہو؟ تے باقی دونوں بہناں ہو رہے گیاں نے، اینا دا خون جوش ماردا ہے. اگر اینا دا خونی رشتہ نہ ہوندا اے بھی اج سوشل میڈیا تے انہوں نے خان دی تاریخ دے دینی سی کہ خان کس تاریخ نو آزاد ہو رہا جے. پنڈی چ کدی کدی لتاں کمبڑیاں نے. خان ہن امریکہ ٹرمپ آئے گی، ٹرمپ $200 لائے گی، ٹرمپ اس دن آرڈر کرے گی. اے سارے جڑی جھوٹ منافقت جڑی ویچی گئی ہے اینے بھی وہ کرنا سی لیکن اے کر دی نہیں پئی. کیوں؟ اے خان دی بہن ہے گی. اے کل کھری سی، اے جس دن خان باہر آئے گا جڑی کرتوت ہے پارٹی لیڈران دی دسن گی، تسی بھی دیکھو گے میں بھی دیکھوں گا. تو بھائی میرے پہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میرا کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ پھر علیمہ خان کا بھی ہو گیا. کبھی علیمہ خان سے ہم نجی گفتگو کریں، کبھی خان کی بہنوں سے نجی گفتگو کریں، کبھی خان کے بہنوئی سے، حفیظ اللہ نیازی سے میں نے کئی دفعہ کی ہیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ ان کے گھر جائیں. میں جھوٹ نہیں بول رہا، نہ مجھے شوق ہے کہ میں اس لیول پہ آ کر آپ کو کہوں. کبھی آپ ان سے نجی گفتگو کریں کہ ان کی پارٹی اصل میں ہے کیا، بالخصوص ان 3 بہنوں سے وہ خان سے کتنے کمیٹڈ ہے. تانوں دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا. مسئلہ تو یہ ہے، پتہ ہے اس وقت پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے خان بک رہا ہے، بالکل بک رہا ہے. ایک انتہائی کرپٹ پرچی جوا کرانے والا، میں کہتا ہوں ایسا شخص جس کو لوگ دیکھ کے اس کے چہرے سے گھن آتی ہے. اس نے اپنے علاقے میں اتنی کرپشن کی ہو، لوگ منہ ادھر کر لینا تو وہ بھی خان کا نام لیتا ہے، نہ خان کی تعریف کرتا ہے. لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگ خان کے گرد اکٹھے ہو گئے. کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر بن گیا، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا، جو مختلف بزدار کے دور میں مختلف مارکیٹس کے صدور تھے، جنرل سیکرٹری تھے. آج ہم ان مارکیٹس میں جائیں، لوگ خان کی بات کر رہے ہیں، خان کی تعریف بھی کر رہے ہوں گے، لیکن لوگ کہتے تھے یار اے جنرل سیکرٹری سی نا، اے بڑا ہی کرپٹ سی، فلانی مارکیٹ کمیٹی دا صدر بڑا ہی کرپٹ سی، وہ کرپشن کر کے چلا گیا. اب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے نکلیں گے اور خان کو باہر لائیں گے. بھائی جان وہ جو محمود خان صاحب تھے نا،
جو پچھلے دور میں کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے جن کو خان صاحب نے لگایا تھا, آج ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ خان کی پولیٹیکل پارٹی کمپرومائزڈ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں کی پرابلم یا ہماری پرابلم کیا ہے؟ برا نہ مانیے گا, میں خان صاحب کے جو دوست ہیں یہ جو ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں نا, وہ یہ کیا بات کر دی, یہ ایسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو جائے گا. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر خان کے فالوور ہیں نا, تو اگر آپ بلال شفیق کو سن رہے ہیں, آپ صنم جوید کو سن رہے ہیں, آپ طیبہ راجہ کو سن رہے ہیں, آپ زرتاج گل کو سن رہے ہیں, آپ علی مین گنڈا پور عرف سلطان رائے کو سن رہے ہیں, آپ شیر افضل مروت عرف سی گریڈ ہیرو, انڈین فلموں میں اس طرح کے سی گریڈ ہیرو ہوتے ہیں, وہ سائیڈ ہیرو ہوتا ہے نہیں, وہ تامل ٹائپ کی فلمیں, وہ ایک ذرا کریکٹر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, فلم کو تھوڑا سا وہ ہیرو کو ریسٹ دینے کے لیے ایسے کریکٹر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر آپ وہ جو ہیں علی محمد خان صاحب, وہ بڑا جیسے آئے گا آپ کو لگے گا کہ آج تو انقلاب آ گیا, اے ریاست مدینہ بنائے گا. پھر آپ وہ شہریار افریدی, پھر وہ جتنے بھی ہیں یار, میں کس کے نام لوں, یہ پنجاب سے آپ لے لیں, یہ بیرسٹر گوہر ہو گئے, پھر یہ لطیف کھوسا صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے جی, اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ خان کو بال لا سکے, نہ ہی اس کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں. میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, پنجاب میں پی ٹی آئی کے 100 کے پاس یعنی 100 سے زیادہ ایم پی ایز ہیں, اور 95% ایسے ایم پی ایز ہیں, میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں, وہ آپ کے سامنے آ جائیں, آپ لوگوں ان کے اہل علاقہ کو نہیں پتہ ہوگا کہ یار ہم نے اسے منتخب کی ہے. سارے مزے لے رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. کبھی وہ عوامی ایشوز پہ باہر نکلے, کبھی انہوں نے پنجاب کی گڈ گورننس پہ بات کی, کبھی انہوں نے پنجاب کے جو اصل مسائل ہیں, صاف پانی کا, تھانے کا کلچر ہے, اس وقت کرپٹ تھانہ ہو چکے ہیں, پولیس بے لگام ہے, ٹھیک ہے جی, ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, آپ ایجوکیشن سسٹم لے لیں, میرٹ لے لیں, جو بھی پنجاب کے مسائل ہیں کہ کنک کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, کسان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے, پنجاب کتنی کنک پروڈیوس کرتا ہے, گندم پروڈیوس کرتا ہے, کبھی انہوں نے ان ایشوز پر باہر آئے ہوں, ایک سلجھے ہوئے طریقے سے, آئینی طریقے سے بات کی کہ پتہ لگے یہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں, یہ کسانوں کے نمائندے ہیں, وہ بھی چھپے ہوئے ہیں, مزے لے رہے ہیں سارے. گھر کا جب بڑا اچھا ہو نا, یہ یاد رکھنا, ایسے کئی گھروں کی کہانی ہوتی ہے جس نے بڑی محنت سے اپنا کاروبار بنایا ہو, اپنی ملیں, اپنی فیکٹریز, اپنی زمینیں جائیدادیں محنت کر کے بنائی ہوں, اور اگر وہاں گندی اولاد آ جائے نا, گندی اولاد, اس سے زیادہ میں گرا ہوا لفظ نہیں بول سکتا, وہ پھر کہتے ہیں بڈھا جہاں ہے نا, کدھرے فارغ ہوئے تو ساڈی موجاں لگن. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. محنتیں کسی کی اور ڈیش کسی کے لگے ہوئے ہیں. آج میں حقیقت میں دیکھیں, مجھے نہ میں لیما خان مجھے جانتی ہوں گی, میں انہیں ضرور جانتا ہوں خان کی وجہ سے, ٹھیک ہے, لیکن میں کل یہ سوچ رہا تھا یار یہ صاف نظر آ رہا ہے, صاف پتہ لگ رہا ہے. ادھر ہمارا پرابلم پتہ کیا, ہم وہ علی مین گنڈا پور, خدا کی قسم, پشتو فلموں میں جو وہ سرکل بنا کے ناچنے والے نہیں ہوتے, بالوں کو ایسے ایسے کرنے, وہ کریکٹر ہے. اور یہاں میں اس کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا ان کی نعیم بخاری کی, کہ خان صاحب مردم شناس نہیں ہیں. پتہ نہیں انہوں نے بزدار لگایا, وہ کیسا لگایا, گنڈا پور لگایا, وہ کیسا لگایا, ارد گرد ان کی جو ٹیمیں تھیں وہ کیسی لگیں. خان کی ماں بھی کہتی, بقول خان کے, کہ میری ماں کہتی تھی تم لوگوں پہ بہت جلد اعتبار کر لیتے ہو. دیکھیں جی, خان صاحب کا رات مجھے کسی نے باہر سے کوئی ویڈیو چل رہی ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, انہوں نے ایک میسج کیا کہ خان صاحب رہا ہو گئے. مجھے یقین کرو اس بندے پہ بڑا ہی ہوا کہ یار یہ بندہ دیکھو باہر بیٹھا ہے, سوشل میڈیا پہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا جھوٹ بک رہا ہے, یہ بندے کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. میں نے انہیں ایک میسج کیا, میں نے کہا بھائی جان, خان صاحب جب تک اپنے معاملات اداروں سے کھل کے سن لیں, خود سیٹل نہیں کریں گے نا, خان صاحب کا فی الحال باہر آنا ناممکن ہے. اسے انڈرسٹینڈنگ کہیں, اسے ڈیل کہیں, اس کو آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی سٹیپ کہہ لیں, اسے آپ ٹروس کہہ لیں, ایک معاہدہ, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب تک ختم نہیں ہوگا, وہ خان صاحب اور ادارے خود, اب یہ اس طرح بات بننی ہے. علی مین گنڈا پور کرے گا, علی مین گنڈا پور کیا کر سکتا ہے؟ آپ جائیں ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں لوگوں سے پوچھے اس وقت علی مین گنڈا پور جو اس کا حلقہ ہے وہاں وہ خود کتنا پاپولر ہے. دیکھیں, یوٹیوبر کا کام, ہے خود ایک یوٹیوبر ہوں, یوٹیوبر جو ہوتے ہیں نا ان کا کام ہوتا ہے ہم ایسی کیپشن بنائیں کہ جو خان کا سپورٹر ہے نا, لیکن الحمدللہ میں ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت نہیں کرتا,
جو خان کا سپورٹر ہے اس سے لگے آج رات نواز شریف شہباز شریف اپنا سامان اٹھا کے بھاگنے لگے ہیں اور پنڈی میں ٹانگیں کانپ گئی ہیں. زرتاج گل اور صنم جوید اور ادھر سے علی مین گنڈا پور اور دیگر خان کے سپاہی نکلیں گے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کیا. ادھر مریم بھی کانپ رہی ہیں. انہوں نے جیل ایسے کر کے نا خان کو باہر لے آنا اور خان نے باہر سنی دیول کی طرح آ جانا ہے. وہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ ان پہ یقین کرتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ خان ڈٹا ہوا ہے, مقبول بھی ہے, لیکن فی الحال قبول نہیں ہے. اب خان صاحب اپنی قبولیت کے لیے کیا کرتے ہیں وہ خان کا فیصلہ ہے. جب کوئی کہتا ہے نا خان نے کب باہر آنا ہے یہ خان بہتر جانتا ہے, تو کچھ لوگ اس اسٹیٹمنٹ کا مذاق اڑاتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یہ بیوقوف ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں. یہ فیصلہ خان نے کرنا ہے کہ اس نے کب انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے, کب اس نے ایک تیسرا راستہ نکالنا ہے. وے فارورڈ جب اس نے تلاش کر لیا خان باہر آ جائے گا, ورنہ اسی طرح 2-3 سال یہ ڈگڈگی بجاتے رہیں گے, یوٹیوبر تھم نے لگاتے رہیں گے اور خان کے سپورٹر کہیں گے اب خان باہر آئی, اب خان باہر آئی. خان باہر میرے پختون بھائیوں نہیں آئے گی. یہ خان کے جو سپاہی ہیں یہ کھوٹے سکے ہیں, اور جو خان کے یوٹیوبر ہیں وہ ڈالر کما رہے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اگر نہیں یقین تو خان کی بہنوں سے پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.